علامہ خادم حسین رضوی کی جو نماز جنازہ ہوئی، مجھے نہیں لگتا یا میری عقل شاید نہیں گوارا کر پا رہی اس بات کو کہ تاریخ میں کوئی اتنا بڑا بھی جنازہ نہیں کبھی ہوا ہی نہیں. ہم نے تو دیکھے ہیں نا پچھلے 50 برس کے، 50 نہیں پچھلے 55 برس کے تو دیکھے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے میں نے دیکھے ہیں، بھٹو صاحب کے جلسوں کی میں نے کوریج کی ہے. شیخ مجیب الرحمان جب آئے تھے لاہور ان کا دیکھا، اور وہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہی تھے. اور عمران خان کا جلسہ سمجھا جاتا تھا بہت بڑا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر جب آئی تھی تو وہ بہت بڑا جلوس تھا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عمران کا جلسہ اس سے بڑھ گیا. مینار پاکستان کبھی بھرا نہیں ہے آج تک، کوئی واقعہ نہیں. یہ پہلا واقعہ، یہ پہلا واقعہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے واقعہ، مینار پاکستان بھر گیا. آزادی چوک تک لوگ تھے. عالمگیری مسجد جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے وہ کھولنا پڑی، وہ بھر گئی. یعنی غازی علم دین شہید کا جنازہ بھی بہت بڑا تھا. وہ بانس لگانے پڑے تھے کندھا دینے کے لیے، لوگ بہت جذبہ. علامہ اقبال اس میں پیدل چل کے جا رہے تھے. عمر ان کی اس وقت غالباً زیادہ ہو گئی تھی اور گلا خراب رہتا تھا، اور صحت تو بہرحال ان کی آخری برسوں میں مستقل خراب رہی. چارپائی پہ بیٹھے رہتے تو کچھ دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھتے تھے. لیکن شہر کی آبادی کم تھی نا، ورنہ اس وقت بھی شاید پھر یہی ہوتا. ممتاز قادری کا جنازہ بہت بڑا تھا. آدمی جب پتہ چلتا ہے جنازے پہ، جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ سیاسی لیڈر میں سب سے بڑا تھا. اس سے تو کوئی موازنہ کسی کا ہے ہی نہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میسیج کیا ہے؟ میسیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی وابستگی کا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. بے شک. ووٹ تو انہیں 22 لاکھ ہی ملے تھے نا. بہت سے لوگوں کو ان سے زیادہ ووٹ ملے نا. 1.5 کروڑ ووٹ ملے دونوں بڑی پارٹیوں کو. 1 کروڑ 1.5 کروڑ عمران خان کو ملے، اس سے کچھ کم نون لیگ کو ملے. یہ جو معاملہ ہے اس میں دیکھیے مسلمانوں کے احساسات بہت نازک ہیں، اور اب بھی نہ مغرب سمجھ رہا ہے نہ ہمارے دانشور سمجھ رہے ہیں. بس اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ندے فرانس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی ٹویٹ بعض لوگوں نے کیا. ایک تو کوئی آدمی جو دنیا سے اٹھ جائے اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے مثبت پہلوؤں پہ بات کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کا حکم ہے اور آداب کا یہی تقاضا ہے. ایک پہلو، چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک ان کے نئے سربراہ کا انتخاب کر لیا گیا. ان کے بیٹے سعد حسین رضوی مقرر کر دیے گئے ہیں سربراہ تحریک لبیک پاکستان کے. لیکن سعد حسین رضوی جب کام کریں گے تو پتہ چلے گا کیسے ہیں. جوان ہیں. اپنا وہ پیر قادری صاحب یہ کہتے ہیں جو بانی ارکان میں سے ہیں، بعد میں تو وہ الگ ہو گئے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ موروثی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے انتخاب کیا ہے پارٹی نے تاکہ اس میں تفریق پیدا نہ ہو. ووٹ بینک بھی قائم رہے. اچھا مزاجن ووٹ بینک ان کا بالکل قائم رہے گا، اس میں نہیں. بیسیکلی تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا، لیکن ووٹ بینک بھی قائم رہے گا. اور یہ لڑکا جو ہے یہ اگریسو تو ہے مزاجن، جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ سمجھدار بہت ہے. یعنی ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ پارٹی میں اختلاف رائے پیدا نہ ہو، اور کوئی بھی آدمی ہوتا تو ممکن ہے اختلاف رائے پیدا ہوتا. اور باپ اس سے جو مشورہ کرتا تھا نوجوانی میں بھی، یہ آخری سال میں ہے درس نظامی کے جو ایم اے کے برابر سمجھا جاتا ہے. اور مثلاً بعض مواقع پر اسے کوئی مشورہ دیا. مثلاً ایک دفعہ ایک صاحب نے، اب نام کیا لینا، ایک بڑی ہی ممتاز شخصیت کے بارے میں کہا کہ وہ مرزئی ہے، بلکہ یہودی بھی کہہ دیا. اچھا. تو اس نوجوان کو میسیج دیا گیا، ہمارے دفتر کے ایک صاحب تھے جنہوں نے میسیج دیا ان کو کہ بھائی یہ اس سے نقصان ہو جائے گا تو اسے لا تعلقی کا اعلان کریں. تو اس نے اپنے والد کو قائل کر لیا کہ اسے لا تعلقی کا اعلان کریں. وہ پارٹی سے بھی الگ ہو گیا اس کے بعد. تو دیکھیے یہ اپنا فیبرری کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، جو 3 مہینے کا ایگریمنٹ ہوا، 3 مہینے کا ایگریمنٹ دیا ہوا ہے. میں نے تو آپ سے کل کہا تھا نا کہ اور شعلہ بیان آئیں گے. بالکل. یہ وراثت ختم نہیں ہوگی. یہ وراثت اس لیے نہیں ختم ہوگی کہ معاملہ جناب رسالت میں آپ کا ہے، اور اسی کوئی مخالفت کی تاب نہیں لا سکتا، اور کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا. یعنی حکومت نے جو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. عمران خان نے تو اس پہ سخت سٹینڈ لیا. ابھی افغانستان میں گیا، وہاں بھی بات کی.
مغرب کو بھی میسیج دیا ہے، اردوان نے بھی سخت میسیج دیا ہے، لیکن OIC کا اجلاس بلانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اعلانیہ نہیں، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اگر نہیں ہوتا تو کچھ لیڈر جو مسلمان لیڈر جمع ہوں اور وہ سمجھانے کی کوشش کریں فرانسیسیوں کو کہ بھائی دیکھیے وہاں تو مذہب کی کوئی تقدیس نہیں ہے. یہ کتنے دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک میسیج آ رہا ہے مزاحیہ بائبل. مزاحیہ بائبل کیا ہوتی ہے؟ بائبل اللہ کی کتاب ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مزاح کی اس میں کیا بات ہے؟ اب وہ تو پیغمبروں کی توقیر نہیں کرتے، مگر مسلمانوں کا معاملہ یہ نہ قرآن کریم کی وہ توہین برداشت کر سکتے ہیں. اللہ نے 2 چیزیں بھیجی ہیں، اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور اپنا پیغمبر. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کے 2 ستون ہیں. تو یہ نازک معاملہ ہے، یہ حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، فرانس کو سمجھنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو ان سے ہمارا سفیر تو اس وقت وہاں نہیں ہے، اس لیے نیا سفیر نہ بھیجیں تو بس کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. ایک درجہ کم کر دینا چاہیے، نیچے لے جانا چاہیے، اور فرانسیسی سفیر کو کچھ عرصے کے لیے خود ہی چلے جانا چاہیے. ٹھیک. اور یہ ان کو اعتماد میں لے کے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اب وہاں جو تھنکنگ ہے وہ حیرت انگیز ہے. صحیح، اس پہ آتے ہیں ہارون صاحب، بڑی تفصیل سے اس بات کروں گی. سیاست کی گرمی پہ بات ہوگی. ایک آخری سوال اسی سے متعلق، آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب موجودہ حالات ایسے ہیں کہ حکومت کو تحریک لبیک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اب استوار کر لینے چاہیے آنے والے دنوں کی سختی سے بچنے کے لیے؟ حکومت کو بھی اچھے تعلقات استوار کر لینے چاہیے، اور یہ اگر نوجوان اگر اس کے بارے میں اطلاع درست ہے کہ سوجھ بوجھ کا آدمی ہے، اس کو بھی نہ صرف حکومت سے اچھے تعلقات استوار کر لینے چاہیے، دوسری پارٹیوں سے بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. یہ صرف تحریک لبیک کا ایشو تو نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ہے نا، یہ ساری پارٹیوں کا ایشو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تمام 22 کروڑ آدمیوں کا جو مسلمان جتنے بھی ہیں، غیر مسلم آبادی تو بہت کم ہے پاکستان میں، سبھی کا ایشو ہے. اور غیر مسلم آبادی کون سی ہماری ایسی ہے جو کوئی توہین کرتی ہے؟ میں نے تو دیکھا کہ جو تھر کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ شائستہ ہیں. صحیح. ہاں جی، اب ذرا شائستگی تو سب بات کرنی چاہیے، بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے، حکمت سے کام لیا جائے گا، تحمل سے اور توازن سے کام لیا جائے گا تو یہ پھلتی پھولتی رہے گی. اور اگر جوش و غضب سے جس طرح کام لیا جاتا رہا، جوش و غضب سے کام لیا جاتا رہے گا تو اس سے خرابی پیدا ہوگی. یہ کوئی متنازع مسئلہ تو ہے نہیں. صحیح. یا تو یہ ایشو تو اس میں کوئی تنازع ہو نا، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے، اس میں سبھی کے سینٹیمنٹس ایک جیسے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صرف یہ ہے کہ کیا انداز اختیار کیا جائے. ہم نے تو جو پہلے بھی کہا تھا کہ مطالبات ان کے بالکل درست ہیں، طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے. صحیح. اور خیر مذاکرات ہوئے، مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں آپ یہ دیکھیں نا، مسئلہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس کو لے جائیں نظریاتی کونسل میں لے جائیں، پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس نوجوان کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی مجلس شورا کے ساتھ حکومت رابطے میں رہے. 18 رکنی جو ہے اس وقت تو وہ صدمے کی حالت میں ہیں، اور اس میں سے ایک وفد بنا ہے. 18 آدمیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. قائد اعظم کا طریق یہ تھا کہ وہ کہتے تھے 3 آدمیوں کو بھیجو. جب مہاجر ایک دفعہ ان کے گورنر جنرل ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے، وہ بڑے پریشان تھے، بارشیں ہو رہی تھی، جھپڑیوں میں پڑے تھے، تو لیاقت علی خان کو انہوں نے بھیجا. تو لیاقت علی خان نے تقریر کرنے کی کوشش کی. یہ نہیں کہ لیاقت علی خان مخلص نہیں تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایک گورنر جنرل ہاؤس میں برطانیہ سے مہمان ہوا، بادشاہ کا بھائی ہے، تو بادشاہ تھا، ابھی ملکہ نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ قائد اعظم کی طبیعت ناساز ہے اور یہ حالات ہیں اور مہاجر چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہوٹ کر دیا ان کو. تو جب لیاقت علی خان قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ قائد اعظم آئی تھنک، تو وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ ان کے بایوگرافر نے لکھا ہے جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے، لیاقت لیو اٹ، آئی ڈونٹ تھنک یو کین تھنک. اٹھے اور تیزی سے چلتے ہوئے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے، رات کا وقت تھا، ویسے بھی اس زمانے میں وہ بیمار ہی تھے تو کھانا بہت کم کھاتے، تو اٹھے اور تیزی سے چلتے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا 3 آدمیوں کا وفد بھیجو. اور 3 آدمیوں کے وفد سے انہوں نے گفتگو کی، ان کو کچھ مطالبات مان لیے اور کہا میں ابھی انسٹرکشنز دیتا ہوں، اور کچھ کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ حکومت سے متعلق ہے، میرا براہ راست اس میں عمل دخل نہیں ہے. کچھ کے بارے میں کہا کہ میں اس میں سوچوں گا اور اس میں وقت لگے گا. اور پھر آخر میں یہ کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے مجھے تمہاری فکر نہیں ہے؟ ملک کے حالات ایسے ہیں، 3 آدمیوں کی کمیٹی بنا لیں، 4 کی بنا لیں، 5 کی بنا لیں، بات کریں، حکومت بھی ان سے بات کرے، رابطے میں رہے. اس وقت وہ صدمے کی حالت میں ہیں
اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات رکھیں. اور ایک دیکھیے جماعت اسلامی نے ایک زمانے میں بڑی شاندار اسٹریٹجی بنائی تھی جب مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی شروع ہوئی تو یہ فیصلہ کیا کہ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جائے گا. یہی نوابزادہ نصر اللہ خان نے کیا تھا, اس لیے کہ کشمیر پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, تو آن بورڈ لینا چاہیے سب کو. حکمت کے ساتھ چلیں. 22 لاکھ ووٹ تو یہ لے چکے ہیں, اور حکمت کے ساتھ چلیں گے تو 22 لاکھ سے 40 لاکھ ووٹ لے لیں گے. یہ تو تمام مذہبی جماعتوں کے مجموعی ووٹوں سے زیادہ ہیں. حکمت سے اس کو تحریک کو بننا ہی تھا, اس کے اور عوامل بھی ہیں. جی عامر رانا صاحب ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں, اور اس موضوع پہ وہ بڑی تحقیق انہوں نے کی ہے. میں نے درخواست کی ان سے کہ وہ آئیں پروگرام میں بات کریں. ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو انہوں نے اس کی وجہ سے معذرت کی, وہ زیادہ روشنی ڈال سکتے تھے. دیکھیے یہ ایک دوسرے مکتب فکر کا ریئیکشن بھی ہے. تو ایک پوری فضا ایک دن میں نہیں بنتی ہے, وہ ماحول وہ بن چکا تھا. مولانا شاہ احمد نورانی کا انتقال ہو چکا تھا, اور ان کے وارث جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کو متحرک نہیں رکھ سکے. لیکن اب اگر یہ انتہائی رویہ اختیار کریں گے, جذباتی رویہ اختیار کریں گے, تو پھر لوگ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں.